صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم. أما بعد فقد تجده عونا لك في النوائب. صلوات بجمع سامعین مکرم، حاضرین مجلس، اجازت ہو تو لب کھولوں، عقل و خرد کے میزان میں تاریخ و احادیث کے گوہر تولوں، مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پرو لوں، منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس گھولوں، تب جا کے محمد اور علی کی شبیہ کے شان میں کچھ بولوں. کوشش کیجئے گا کہ جو ارسال کروں وہ پہلی فرصت میں موصول کر لیں، تاکہ میں تفصیل میں جانے سے بچ جاؤں اور اجمالی صورت میں ایک جمیل گفتگو آپ کی سماعت تک پہنچ جائے. ابھی میں نے یہ عیاں نہیں کیا کہ محمد اور علی کی شبیہ کون ہے. توجہ آپ کی چاہیے مجھے. میں نے پہلے ہی اپنا مزاج بنا لیا ہے اور بتا بھی دیا ہے. میرے استاد نے مجھ سے بچپن میں کہا تھا، جب طالب علمی کا دور تھا، کہا بیٹا اجڑے ہوئے بازار میں تو سبزیاں بھی نہیں بکتی، لہذا منظم رہیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے اسلحے میرے ساتھ ہیں. بدن پہ اگر زرہ ہونا تو باطل کا نیزہ لگ نہیں سکتا. بس توجہ آپ کی چاہیے تھی. گفتگو کرنی ہے زینب کے دلاروں پہ. نہ پھر سے میں دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ مزاج بنا لیں. گفتگو کرنی ہے زینب کے دلاروں پہ، حسین کے پیاروں پہ، الوہیت کے ستاروں پہ. نہ تھوڑا سا اور بیدار ہونا پڑے گا، اس لیے کہ میں جب بہت چھوٹا تھا، سرکار بہت چھوٹا تھا، میری یہ بات اکثر خطبہ دہراتے ہیں، مجھ سے بھی اجازت بھی لے چکے ہیں، میں نے اجازت بھی دے دی ہے. بہت چھوٹا تھا تو اپنے قبیلے کے بزرگوں سے ضد کرتا تھا، چچا کہانی سنائیے. سوتے وقت بھی ضد کرتا تھا نانا جان سے کہ نانا کہانی سنائیے، دادا جان سے کہ دادا کہانی سنائیے. تو وہ کہتے تھے بیٹا کہانی تو سناؤں گا مگر میری شرط ہے، جب تک تم ہوں ہاں کرتے رہو گے کہانی جاری رہے گی. بزرگان میرے ساتھ بول دیں.
ہاں کوئی مسئلہ نہیں، جب تک تم ہوں ہاں کرتے رہو گے کہانی جاری رہے گی، جیسے ہی تم نے ہوں ہاں بند کی کہانی رک جائے گی۔ تو جب خاندان اور قبیلے کے بزرگ فرش والوں کی جھوٹی کہانی بغیر ہوں ہاں کے نہیں سناتے، میں عرش والوں کی سچی کہانی۔ ہاں تو میرے ساتھ ذرا سا جڑ جائیے گا، جڑیے گا میرے ساتھ۔ تاریخ نچوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی جناب زینب علیہ مقام سے۔ حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی جناب زینب علیہ مقام سے جب بی بی کی عمر 12 برس تھی۔ تاریخ کا ایک فقرہ کمپلیٹ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ مدینے میں امور انجام دے رہے ہیں، تمام تر کام کر رہے ہیں۔ رسول کا گزر ہوا، عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ تجارت کر رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ تجارت کر رہا ہوں۔ کا انتا رئیس التجار، تم تاجر نہیں تاجروں کے سردار۔ نہ میرے ساتھ تھوڑا سا اور جڑ جائیں، تم تاجر نہیں تاجروں کے سردار۔ جسے سردار محمد بنائے اس پہ اگر کوئی انگلی اٹھائے، خدا کے لیے میرے ساتھ اور جڑ جائیے گا۔ عزادار بھائی بہت پیچھے بیٹھے، ادھر آ جائیے جلدی سے۔ جسے سردار محمد بنائے اگر کوئی اس پہ انگلی اٹھائے تو اس کا مطلب انگلی عبداللہ پہ نہیں اٹھی ہے، محمد کے انتخاب پہ اٹھی ہے۔ بولیے گا میرے ساتھ، ایک ایک جملہ تاریخ سے پڑھوں گا۔ حضرت عبداللہ کس کے بیٹے ہیں؟ جعفر کے، یعنی جعفر طیار کے، جسے 2 پر ملے ہوئے ہیں، جس تک کوئی پر نہیں مار سکتا۔ آج جملوں کا تعاقب کیجئے، آپ صرف جملوں کا تعاقب کیجئے۔ جس کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا، اس جعفر طیار کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ جب یہ کائنات میں آئے، حضرت جعفر طیار نے اپنی گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد پوچھا نام کیا رکھوں؟ ہر کسی نے دیکھ کے کہا محمد کے ابا کی شبیہ ہے، عبداللہ رکھ دو۔ نہیں، خدا کے لیے مجھے توجہ چاہیے اس مرحلے پہ، نہیں خدا کے لیے توجہ مجھے چاہیے۔ اسے تھوڑا سا گھما دیجئے، مجھے ٹھنڈک کی ضرورت نہیں۔ بس مجھے ضرورت نہیں اس کی۔ گود میں آئے، اب آواز آپ تک صحیح سے پہنچے گی کیونکہ ہوا کی وجہ سے فریکشن پیدا ہو رہا تھا۔ گود میں آئے اور گود میں جیسے ہی لے کے آگے بڑھے، ہر کسی نے آواز دی یہ محمد کے بابا کی شبیہ ہے، محمد کے بابا کی شبیہ ہے، لہذا نام عبداللہ ہوگا۔ عبداللہ کے بعد پہلے عبداللہ ہیں، نہیں یہ مبارک پور ہے۔ آج مجھ میں شک نہ پیدا ہونے دیجئے گا خدا کے لیے، کیونکہ مجھے قیامت کے فضائل پڑھنے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے بعد پہلے عبداللہ جعفر طیار کے بیٹے بنے، جنہیں محمد نے رئیس التجار کہا۔ جاؤ مصر کے میوزیم میں دیکھ لینا، قوالہ رکھا ہوا ہو۔ ایتھوپیا کی 40% زمین حضرت عبداللہ کی ہے۔ یہاں سے شک کر کے اٹھنے نہیں دوں گا۔ ایتھوپیا کی 40% زمین حضرت عبداللہ کے نام ہے، جارڈن کی 30% زمین حضرت عبداللہ کے نام ہے، شام کی 28% زمین حضرت عبداللہ کے نام ہے۔ اس کا مطلب عبداللہ بہت بڑے تاجر اور سردار ہوئے نا تو کوئی زینب کم ہے؟ جانا روضے پہ زری کے اندر جھانک کے دیکھنا، تاج قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ علی علی
بیدار ہو جائیں، تھوڑا اور بیدار ہو جائیں. مجھے جنگ پڑھنی ہے آن محمد کی، اور آج کوئی کمی نہیں رکھنا چاہتا جنگ میں. بس فقرہ سنیے گا. یہ ساری زمین عبداللہ کی. اور بتاؤں تاریخ، پورے عرب میں 40 عربیات جسے کہتے ہیں 40 ممالک میں عربی بولی جاتی تھی. ان 40 ممالک میں جب بھی کوئی قرض لیتا تھا گارنٹر عبداللہ بنتے تھے. گارنٹر عبداللہ بنتے تھے. بھائی آج کے زمانے میں بھی بینک کے ڈیفالٹر ہیں. عرب تو وہ تھے جو خدیجہ کی دولت کھا گئے، خدیجہ کی دولت کھا گئے تھے، اس کے باوجود گارنٹر عبداللہ بنتے تھے. اور آخری سانس تک عبداللہ ہی گارنٹر رہے. گارنٹر رہے. سنیے گا تاریخ کو ایسے اس وقت یوں صفحات کو الگ کروں گا اور ایک جوہر سناؤں گا کہ عبداللہ کربلا کیوں نہیں گئے تھے. آج سنیے تاریخ. مزاج بنتا نہیں میرا اس تاریخ کو سنانے کا، اس لیے کہ اس میں قیمتی ہیرے چھپے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ آخری سانس تک گارنٹر بنے رہے. آخری سانس تک جب بھی کوئی قرض ادا نہیں کرتا تھا عبداللہ اپنے جیب خاص سے اس کا قرضہ ادا کر کے کہتے تھے میرے نام پہ بچہ نہ لگنے پائے. حسین نے عبداللہ کو مدینے میں اس لیے چھوڑا کیونکہ عرب کا رواج تھا جس کے مقروض ہوتے تھے اس پہ تلوار نہیں. میرے بھائی تھوڑا سا میرے ساتھ جڑ جاؤ، جناب والا میرے ساتھ جڑے، میرے ساتھ جڑ جائیں، میرے ساتھ جڑ جائیں. جس کے مقروض ہوتے تھے اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے تھے. حسین کو پتا تھا کوئی اور رہتا تو مدینے کا تقدس پہلے پامال ہوتا. حسین نے عبداللہ کو چھوڑا. عبداللہ کو چھوڑا. کیوں؟ کیونکہ عرب میں اس وقت 4 شجاع میں سے ایک حضرت عبداللہ بھی تھے. نہیں خدا کے لیے اب جملہ سن لینا. طالب ہاشمی مصری اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جو کربلا میں فوج کو روکے اسے عباس کہتے ہیں اور جو مدینے میں روکے اسے عبداللہ کہتے ہیں. آجائے سرکار، آجائے جلدی سے. سنتے جائیے گا اس تاریخ. پتہ نہیں مولانا محراب صاحب کس مزاج میں ہوں تاریخ سنانے کے، حضور والا کس مزاج میں ہوں. عجیب تاریخ سنا رہا ہوں اس وقت، اس لیے روکا. 4000 گھروں کی کفالت کرتے تھے حسین صرف مدینے میں، جو ظاہر ہو گئے تھے. کیا بات ہے. کہا ان کی بھی ذمہ داری تمہاری. غریبوں کو پالنے کے لیے چھوڑا. کیا بات ہے. غریبوں کو پالنے کے لیے چھوڑا. کوئی حملہ نہ کرے اس کے لیے چھوڑا. اب سمجھ گئے کہ عبداللہ کو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے تھے. اور یہی جملہ ہے حسین کا، تم مدینے میں میری جگہ ہو. اللہ تم مدینے میں میری جگہ ہو. تو عبداللہ پہ لاہور کا کوئی انگلی اٹھائے یا ہندوستان کا، یہ جملہ بتا دینا حسین نے مدینے میں اپنی جگہ چھوڑ کے بتایا جیسا میں ویسا. نائب کو کم نہ سمجھیے گا. حضرت عبداللہ یہاں رہے. اب ہوا کیا، جعفر طیار یاد ہے نا، حبشہ چلے گئے تھے. تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی. یہ 40% زمین ایتھوپیا کی ملی کیوں تھی وہ سن لیجئے. اولاد نہیں ہو رہی تھی. جعفر طیار گئے. اس نے کہا اگر ہم آپ کے صدقے میں اولاد مانگے تو کیا ملے گی؟ جعفر طیار نے کہا مانگ کے دیکھ. میں جب خطابت مزاج میں کروں گا تو میرے مزاج کو بدلیے نہیں. مانگ کے دیکھ. اس نے مانگا
1 साल मुकम्मल हुआ था, बेटा पैदा हो गया, बेटा पैदा हो गया, बेटा पैदा हो गया। जनाबे जाफर तैयार ने पूछा इसका नाम क्या रखा है? कहा जिस अब्दुल्लाह के सदक़े में हुआ है अब्दुल्लाह रख दिया। जिस घराने के सदक़े में हुआ उसी घराने का नाम दे दिया है। तो फिर वहां खुश होकर उसने 40% जमीनें हजरत जाफर तैयार को दी जो हजरत अब्दुल्लाह को मिली। बात मुकम्मल हो गई। ये था अब्दुल्लाह का बैकग्राउंड, छोटा सा, छोटा सा, इसलिए कि जनाब अब्दुल्लाह पे तो अशरों पे अशरे पढ़े जा सकते हैं, सिर्फ इस बात पे कि पहले अब्दुल्लाह के बाद ये दूसरे अब्दुल्लाह हैं क्यों। सिर्फ इस बात पे अशरों पे अशरे पढ़े जा सकते हैं कि मोहम्मद के बाबा अब्दुल्लाह के बाद ये अब्दुल्लाह क्यों बने, क्यों बने। बस उसमें बहस नहीं करना मुझे। 12 साल की उम्र में जनाबे ज़ैनब की शादी हुई, हजरत अली आए, बेटी महर क्या रखूं? ये जुमला पूछना रेहान से मेरा ही है, मैं मुबारकपुर में लेट पहुंचा हूं, जुमले मेरे बहुत से पहुंच चुके हैं। हाँ, तो जनाबे किताब का नाम है अकील बनी हाशिम, उसके अंदर ये फिक्रा है, अली गए, कहा बेटी महर क्या रखूं? तुम्हें तलाक से बचने का नुस्खा शाहिद रिजवी दे के जा रहा है। बूढ़े बाप के कांधे पे तलाक का बोझ ना आए उससे बचा के जा रहा है। रसूल के इस वली अली ने पूछा बेटी महर क्या रखूं? जनाब ज़ैनब ने कहा हुसैन के चेहरे की जियारत। हुसैन के चेहरे की जियारत। मुबारकपुर वालों सलामत रहे। अब आज मुझे घुटनों के बल खड़े होकर दाद दे तो दाद छोटी होगी, जुमला बड़ा होगा। जनाब ज़ैनब ने कहा हुसैन के चेहरे की जियारत, तो अगर अली के बेटी के महर हुसैन के चेहरे की जियारत हो सकती है तो अपनी बेटियों को तलाक से बचाने के लिए करबला की जियारत महर में लिख दो। देखिए बहुत से मुगालते भी दूर करूंगा, बहुत से मुगालते भी दूर करूंगा। शादी हो गई, हजरत इमाम हुसैन से 2 बरस छोटी थी, तो करबला में उम्र मुबारक थी 55 बरस। फिर औलाद इतनी छोटी क्यों थी? कमाल मजलिस पढ़ना नहीं, कमाल है तारीख की स्याही को चाट के उससे सफेदी निकालना। और इस फन का मैं माहिर हूं क्योंकि ये माथा दरे नजफ पे रखता हूं और ये कह देता हूं मौला जो पढ़ा वो मिटा दे, अता कर दे। अपने इल्म पे भरोसा नहीं है, उनकी अता पे भरोसा और यकीन दोनों है। इसलिए कि मैं उन फकीरों में से नहीं हूं जो पर्दा हटा के मांगू। खुदा के लिए तवज्जो करें, मैं उन फकीरों में से नहीं हूं। सवाल ये पैदा होता है कि जब 12 बरस की उम्र में शादी हुई, मेरी तरफ जब 12 बरस की उम्र में शादी हुई तो फिर मौन मोहम्मद इतने छोटे छोटे क्यों करबला में? सुनिए तारीख सुना रहा हूं। बहुत से दरीदा दहन कहते हैं कि बीबी नौज बिल्लाह मिन जालिक बीमार थी। ये बीमारियां दूर करने वाला घराना है। ये बीमारियां दूर करने वाला घराना है। ये बीमार नहीं होता, जुमला सुन लेना और फिर समझ लेना। जनाबे सज्जाद मौला जब पैदा हुए 3 दिन की उम्र में आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ। पहले सज्जाद को पाल के अली बनाया। हाय 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 हाय, खुदा के लिए मेरे साथ जुड़े। फिक्रा पहले सज्जाद को पाल के
علی بنایا. ابھی یہ مجمع فضاؤں میں کم سے کم اتنا اڑے گا جتنا شب معراج جبرائیل اڑے تھے. سانسیں لے رہے ہو نا، یہ بھی احسان ہے آل محمد کا. کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا ایک سانس آتی ہے پھر جاتی ہے پھر آتی ہے پھر جاتی ہے، جاگنا پھر آتی ہے پھر جاتی ہے، یہ بار بار آ جا آ جا آ جا کیوں کر رہی ہے سانس؟ چھٹے امام نے کہا اللہ انتظار کر رہا ہے تاکہ اگلے سانس میں علی مان لو. للہ، تاکہ اگلے سانس میں علی مان لو. تو سانس لے رہے ہو یہ آل محمد کا احسان. پہلے سجاد پالا، امام حسین کے بڑے بیٹے کو پالا. میری طرف دیکھیں، بڑے بیٹے کو پالا، علی بنا دیا. نہ جملہ یوں کروٹ لے رہا ہے. مصرع اولا اگر سمجھ میں نہ آئے مصرع ثانی سمجھا دیتا ہے ریحان میاں. اگر اس پہ توجہ نہیں ہوئی تو یقین جانو آج سے سارے تعلقات گئے. اس لیے کہ معیاری جملہ پڑھ رہا ہوں. پہلے سجاد کو پال کے علی بنایا، پھر اکبر کو پال کے محمد بنایا. سلام ہے آپ کی سماعت کو، کسی کی نظر نہ لگے آپ کی سماعت کو، اس لیے کہ ہر بندے کو سماعت نہیں ملتی ہے. جس کے دل میں جتنا علی ہوگا وہ اتنا ہی اچھا سنے گا، وہ اتنا ہی اچھا سنے گا. اب سننے کا بھی ایک معیار ہے نا صاحب، سننے کا بھی ایک معیار ہے. بندہ اس سے اونچا اڑ کے سن ہی نہیں سکتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا فاؤنٹن یعنی فوارہ ایک اتنا اڑتا ہے، ایک پریشر سے وہاں جاتا ہے، ایک 100 میٹر تک چلا جاتا ہے. یہ معاملہ ہے پریشر کا. یہ معاملہ ہے پریشر کا. نہ داد دینے والے دینے والوں کو دیکھ کے سیکھیں. بھئی اچھی باتیں سیکھی جاتی ہیں تو سیکھیں کہ کیسے داد دی جاتی ہے، علی کے فضائل کیسے سنے جاتے ہیں. اس لیے کہ علی کے فضائل میں کوئی کمی نہیں ہے. کیا بات ہے. میں جو نوجوان ابھی تک تھوڑا تھوڑا شرما رہے ہیں، میں تمہارا محرم ہوں اور فضائل علی کے سنا رہا ہوں. میرے لال جتنا چہرہ کھلا رہے گا نا اتنا شجرہ کھلا رہے گا. میں ایک ولیمے میں گیا تو کھانا لگا ہوا تھا، ایک چچا بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا چچا چلیے ولیمے کا کھانا ہے کھا لیجیے. انہوں نے کہا ہم نہیں کھائیں گے. میں نے کہا اچھا چچا یہ چکن 65 ہے اسے کھا لیں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا یہ مرغ مسلم ہے اسے کھا لیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا یہ خفصہ ہے اسے کھا لیں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا یہ زمزم بریانی ہے اسے کھا لیں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا یہ اخنی ہے اسے کھا لیں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا اچھا چچا فرائی رکھا ہے اسے کھا لیں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا اچھا چچا کچھ نہیں کھا رہے کم سے کم شاہی ٹکڑا تو کھا لیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا چچا یہ کون سا طریقہ ہے، کھا کیوں نہیں رہے، کیا یہ چیزیں خراب ہیں؟ کہنے لگے نہیں چیزیں خراب نہیں، معدہ خراب ہے. چیزیں خراب نہیں ہے دادار صاحب، یہ چیزیں خراب نہیں ہے، معدہ خراب ہے. تو سنو میرے اچھے علی کے فضائل خراب نہیں ہے، شجرہ خراب ہے. میرے اچھے علی کے فضائل خراب نہیں ہیں، ہمارا شجرہ. ورنہ شجرہ کھڑا ہو تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. میں پھر سے دہرا دیتا ہوں، ایک دھوبی کو لال مل گیا، اصفہان کا دھوبی تھا.
لال مل گیا اسے. اس نے کیا کیا, لال کو کپڑے میں لپیٹا, دھوبی تھا, لپیٹا, یوں گرہ لگائی اور گدھے کی گردن میں باندھ دیا. دھوبی تھا دھوبی, لال مل گیا, دھوبی کو گدھے کی گردن میں باندھ کے لٹکا دیا. بیمار پڑا, کام ٹھپ ہو گیا, کچھ بن نہ پایا. کہنے لگا وہ چمکتا ہوا کچھ تھا, جوہری کے پاس جا کے بیچتا ہوں, کچھ تو مل ہی جائے گا. جوہری کے پاس لے گیا, ارادہ کر کے گیا تھا 1.5 روپیہ ملے گا. جوہری کے پاس گیا, اس نے نکال کر رکھا, جوہری دیکھتے ہی پہچان گیا لال ہے. کہاں, اس چمکتے ہوئے کا 1.25 روپیہ دے دوں گا. جیسے ہی جوہری کے ہاتھ میں یہ جملہ اس نے ادا کیا کہ اس چمکتے ہوئے کا 1.25 روپیہ دے دوں گا, لال راکھ بن گیا. اپنے برابر والے بندے کو دیکھیے گا, ممکن ہی نہیں جملہ سمجھ میں آئے اور پھر بندہ نہ بولے. میں پہلی بار اجازت دے رہا ہوں, اپنے برابر والے کو دیکھیے گا, لال راکھ بن گیا. بھائی دھوبی کے ہاتھ میں آیا, راکھ نہیں بنا. گدھے کی گردن میں لٹکا رہا, راکھ نہیں بنا. جیسے ہی جوہری نے کہا اس چمکتے ہوئے پتھر کا 1.25 روپیہ دے دوں گا, لال راکھ بنا. اور اس سے آواز آئی کہ وہ دھوبی تھا, تو جوہری تھا. وہ دھوبی تھا, تو جوہری تھا. اب جملہ سنیے شاہد رضوی کا, وہ دھوبی تھا, تو جوہری تھا. ارے علی سے دشمنی دشمنوں نے رکھی, تم تو چاہنے والے ہو. اس گھرانے کو سمجھو. تو فقرہ میرا کہاں تھا, 2.5 منٹ بعد جنگ شروع ہو جائے گی, 2.5 سے 3 منٹ بعد. آمادہ رہیے گا. پہلے سجاد کو پال کے, میرے مولا کا اصلی نام کیا ہے, علی بنایا. پھر اکبر کو پال کے محمد بنایا. سب سن چکے نا, پہلے سید سجاد کو پال کے علی, پھر اکبر کو پال کے محمد. لیجئے آنکھیں بند ہے, جملہ آپ کے حوالے. پہلی مرتبہ بھائیوں کی طرح آنکھیں بند کر کے جملہ یقین کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں. پہلے کیا کیا, سجاد کو پال کے علی, پھر اکبر کو پال کے محمد. زینب یہ آپ کی گود ہے یا ابو طالب کی گود؟ گود ہے یا ابو طالب کی گود؟ زینب یہ آپ کی گود ہے. غور کریں نا, زینب یہ آپ کی گود ہے یا ابو طالب کی گود؟ پہلے سجاد پالا, پھر اکبر پالا. جب اللہ کی امانتیں پال لی, خدا کے لیے میرے اوپر احسان کریں, جب اللہ کی امانتیں پال لی, یقین جانے جو مجلس پڑھنے لگا ہوں بہت کم پڑھتا ہوں, اس میں ایک جملہ پڑھوں گا تمہیں یاد ہوگا, چاون پور میں اسی جملے پہ ذیشان اعظمی صاحب نے صدقہ اتارا تھا میرا. بہت کم پڑھتا ہوں, آج پڑھنے لگا ہوں, پتہ نہیں کیا مزاج بن گیا. پہلے سجاد پال کے علی بنایا, پھر اکبر پال کے محمد. زینب کی گود ابو طالب کی گود ہے. پہلے اللہ کی امانت پالی, پھر اللہ کی امانت کے لیے اپنی امانت مانگی. پہلے اللہ کی امانت پالی, پھر اللہ کی امانت کی حفاظت کے لیے اپنی امانت مانگی. جیسے ہی امانت مانگی, اس کے بعد بی بی زینب کے گھر پہلا بیٹا ہوا, ہو بہو علی کی شبیہ تھا. ہو بہو علی کی شبیہ تھا. نام رکھا گیا اون. نام میں راز ہے میرے دوستو. نام رکھا گیا اون, پھر بیٹا ہوا, نام رکھا گیا محمد. ایک علی کی شبیہ, ایک محمد کی شبیہ. دونوں کی انگلی بی بی زینب پکڑ لیتی تھی اور مدینے کا رخ کر کے بس یہی کہتی تھی, قبر رسول کا رخ کر کے بس یہی کہتی تھی, نانا بابا قرض اتر گیا نا, آپ دونوں نے مجھے پالا تھا, میں نے آپ دونوں کو پال دیا. آج جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں,
سے جنگ کا مقدمہ شروع ہوتا ہے. دونوں بیٹے، ایک علی کی شبیہ، ایک محمد کی شبیہ. جو علی کی شبیہ اس کا نام عون، جو محمد کی شبیہ اس کا نام محمد. 3-4 برس کے ہوئے دونوں کی انگلی پکڑی. یہ جملہ قسم خدا کی طے کرے گا کہ میں جنگ سناؤں مولانا زادار صاحب یا نہیں سناؤں، غمخوار صاحب یا نہیں سناؤں. محراب اعظمی صاحب یہ جملہ طے کرے گا، سرکار والا یہ جملہ طے کرے گا. مدرسہ عقیلہ بنی ہاشم میں ہے، بھائی نام کا لاج رکھیے گا. عقیلہ بنی ہاشم کے بیٹوں کے فضائل کا معاملہ ہے. دونوں کی انگلی پکڑی اور پکڑنے کے بعد عباس کے پاس لے کے آئی. اب مجھے وہ بندہ بتائیے گا جو عباس سے مانگتا بھی ہو اور پھر ہاتھ اٹھا کے نہ بولے. دونوں کو لے کے آئی، عباس کے ہاتھوں میں دیا، کہا عون اور محمد دے رہی ہوں، 2 عباس واپس لوں گی. سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے. چچا میرے جانے کے بعد آپ نعرہ سنائیں گے مجھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نعروں کا وقت، میرا وقت ہے گھنٹے بھر، یہی طے ہے. یہ جو تمہارے نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، 60 منٹ سے آگے کا وقت نہیں. یہ جو پڑھ رہا ہوں یہ نافلہ ہے اور نافلے کا ثواب زیادہ ہے. ہاں یہ نافلہ ہے تو اوور ٹائم کے چارجز ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں، تو زیادہ جاگ کے سنیے تبھی یہ اوور ٹائم جاری و ساری رہے گا. یوں پکڑ کے لائیں، عباس کے حوالے کیا، کہا عون و محمد دے رہی ہوں، 2 عباس میں. تم صبح تک اس کا نشہ بھلا نہیں سکتے. عون و محمد دے رہی ہوں، 2 عباس لوں گی. اب عباس نے کیا کیا؟ تیر اندازی سکھائی، فضا میں نیزے کو نیزے سے ٹکرانا سکھایا. سلامت رہے. یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے. مجلس سننے کا حق یہی ہے. اپنی عمر دیکھ کے داد مت دیجئے گا مجلس حسین میں، کیونکہ حسین نے جب چراغ بجھایا تھا حبیب کی کمر یوں تھی، مسلم کی بھویں لٹکی ہوئی تھی، لیکن جب چراغ جلا حبیب نے پٹکا باندھا، مسلم نے اپنے ابروؤں کو اوپر کر کے رومال باندھا. جب حسین نے پوچھا یہ کیوں، کہ مجھے پتا تھا ابھی چراغ روشن ہوگا. آپ کہیں گے میرے نانا کی شریعت میں بوڑھوں سے جنگ ساقط ہے، ہم نے خود کو جوان کر لیا ہے. مولا آپ لوگوں کی زبان میں صلاحیت دے، ہر اس خطیب اس عالم کی زبان میں خدا صلاحیت دے جو فضائل سن کے خوش ہوتے ہیں، وہ تا قیام قیامت سلامت رہے، شاد رہے، آباد رہے، کبھی کوئی دکھ نہ دیکھے. یہ جو طلباء اور علماء بیٹھے ہیں نا، یہی ہمارا مستقبل ہے. انہیں آپ مضبوطی دیجئے، پڑھائی کے ذریعے یہ مضبوط ہیں، ان پہ سائیکل کی ضرورت ہے. اب سائیکل سے ایک جملہ یاد آیا، جب میں مصر گیا نا، کتابوں کو تلاش کرنے گیا تھا مصر، تو مصر گیا نا تو حضرت عبداللہ کے ابا کی تلوار جعفر طیار کی اتنی بڑی، اب میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں کیونکہ ہاتھ کی پہنچ ہی یہیں تک ہے، اتنی بڑی تلوار
اس سے بھی بڑی تھی، میں کہاں جوڑ تھوڑی سکتا ہوں، اور اتنی تقریباً اتنی تھی چوڑی، اس سے بھی زیادہ بڑی اور اتنی تھی چوڑی جعفر طیار کی تلوار، اور اسی کے برابر خلیفہ کی تلوار تھی، اتنی سی، لکھا ہوا ہے اس پہ باقاعدگی سے، اتنی تھی، میں نے مزاحاً اتنی کہا، اتنی تلوار تھی۔ اچھا بھیا جسے لڑنا نہیں، چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے لیے مرحلہ کیا ہے، لیکن حضرت جعفر طیار کی تلوار اتنی بڑی اور اتنی چوڑی، ان کی تلوار بس اتنی سی، ایسا لگ رہا تھا برابر میں جو تلوار رکھی تھی کہ تلوار کے مقابلے میں چھری نہیں، اگر مبارک بوس سے مکمل دھاگ نہ لے لوں تو پھر یہ فقرہ ہی نہیں کہا ایک پیر نیچے اتر چکا ہے، دوسرا بھی اتر سکتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، فقرہ پڑھنے لگا ہوں، ایک تلوار اتنی بڑی، اس کے مقابلے میں اتنی سی تلوار، ایک تلوار تھی، دوسری لگ رہی تھی چھری چھری چھری، آپ بھی نہیں سمجھے، تلوار مردوں کے لیے چھری ہو رہا ہے۔ تلوار مردوں سے مخصوص ہے، نشہ لیتے رہے، چھری عورتوں سے مخصوص ہے۔ دو بیٹے دیے، اون اور محمد، کہا دو عباس نہیں دیے۔ اس جملے کا خدا کی قسم مجھ پہ نشہ طاری تھا، جب پہلی بار میں نے کتاب کے سینے میں یہ جملہ پڑھا نا، آگے کچھ پڑھا ہی نہیں، کبھی کھڑا ہوتا تھا پھر مسکرا کے بیٹھ جاتا تھا، پھر کھڑا ہوتا تھا۔ میرے بھائی نے پوچھا کیا کیفیت ہے، میں نے کہا تم نے کبھی ولایت کا نشہ لیا ہے؟ یہ افقہ الناس کو بہلول دیوانہ بنا دیتی ہے۔ جناب بہلول اپنے دور کے فقیہ نہیں، افقہ الناس تھے، لیکن پھرتے دیوانوں کی طرح۔ ایک بار ہارون رشید نے کہا بہلول سب کے مسئلے حل کر دو، میرے بھی حل کرو۔ کہا کیا ہے؟ کہا 40 حرامزادے چاہیے۔ کہا لو ابھی لے کے آیا، مجمع جمع کیا، علی کے فضائل پڑھے، چہرہ اترتا گیا، ایک طرف کرتے گئے۔ سلامت رکھے میرے بھائی۔ قدم قدم پہ وہ لعنت میری وصول کرے، علی کے ملک رو، جنت کا تو سوال نہیں، دعا کرو کہ جہنم سے سارے ہاتھ، سارے ہاتھ، غالب کا 1000 بار کا سنا ہوا شعر ہے، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ چچا نے سنایا ہے تو جواباً نہیں ثواباً سناؤ۔ نہیں، ہماری قوم سے ابھی بڑوں کا احترام گیا نہیں ہے۔ بال اڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایج میں بہت زیادہ ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گواہ ہیں، جب میں پڑھتا ہوں تو ٹھنڈک میں بھی میرے سر سے دھواں نکلتا ہے، تو یہ کسی کو جلا رہا ہوں۔ بڑے پیار سے 2 مصرے
मिसरे सुनाऊंगा। गालिब के अगर ये मिसरे कबूल हो गए ना, कई को बख्शवा ले जाएगा। क्या तमन्ना कर दी है, ईंधन बना दे मुझको जहन्नम का है खुदा, के दुश्मने अली का कलेजा जला। ईंधन बना दे मुझको जहन्नम का है खुदा, के दुश्मने अली का। क्या तमन्ना की है खुदा की कसम। किसी ने कहा था कि गालिब तुम तो जहन्नमी हो, तो फिर तमन्ना भी ऐसी करूंगा। ईंधन बना दे मुझको जहन्नम का है खुदा, के दुश्मने अली का कलेजा जला। छेड़ो मुझे नाच हटो मैं नशे, तो दुनियावी नशे की बात नहीं कर रहा। दुनियावी नशे करने वाले मैंने देखे हैं, हजारों लाखों का महल कौड़ियों में बेच देते हैं, लेकिन जिसके विलायत अली का नशा चढ़ जाए वो मिट्टी जन्नत करके मिट्टी जन्नत कह के बेचता है। वक्त नहीं है मेरे पास, वरना घंटे डेढ़ घंटे का सिर्फ ये उन्वान है मेरा कि कैसे बेची, कितनी बार बेची, कहाँ कहाँ रख के बेची और बेची कहाँ। ना कोई म्यूजियम बनाया, ना कोई मॉल बनाया, ना कोई ब्रांडेड दुकान बनाई, सड़क के किनारे बेच दी। अब तो तय कर लो जन्नत महंगी नहीं, अली वालों के लिए सस्ती। और मोहम्मद ज्यादा दूर नहीं चाहता, दिया। अब्बास ने पहले तीरंदाजी सिखाई, फिर औन को एक तरफ खड़ा कर देते थे, मोहम्मद को दूसरी तरफ। नेजा मारो, नेजा चलता था फजा में, नोक से नोक टकराती थी। खुदा के लिए ये इस किताब में मौला कासिम की जंग, मौला अब्बास की जंग, मौला औन की जंग, मौला मोहम्मद की जंग, मौला हुसैन की जंग। पैसा लगाता हूं तो ये किताबें मिलती और फिर इनके और आग को चाटता हूं। ये निशानात देख रहे हो स्टार के, ये पढ़ने के काबिल चीजें होती हैं, स्टार बनाता चला जाता हूं। यही तरीका है। अब जुमला सुन लेना, नेज़े पे नेज़ा मारा, नेज़ा गिर गया। तुम्हारे मौला ने भी अपनी ज़ईफ़ी में यही किया था, एक के पीछे एक 9 तीर मार दिए थे। जब किसी ने कहा अब भी निशाना ऐसा है, क्या इमामत का हाथ कांपता नहीं है? बड़े अजीब मिजाज में हूं। नेज़े से नेज़े को टकराया, ऐसा सिखाया। सिर्फ हमें और तुम्हें मुतमईन करने के लिए सिखा रहे थे, वरना ये घराना सिखाया है। फिर घोड़े पे बिठाया, घोड़े को 180 डिग्री में कावा दिलवाया। क्या बात, 90 डिग्री नहीं, 180 डिग्री का काबा। और काबा देते देते ये अब्बास और हैदर में सिर्फ फन मौजूद था कि यूं सीधा काबा देते थे और पलक झपकने से पहले उल्टा काबा देने लगते थे। ये भी सिखाया। फजाओं में शिकार सिखाया। चलते घोड़े से कभी इस तरफ तलवार चलाना, कभी इस तरफ तलवार चलाना सिखाया। 1 साल से पहले सब कुछ सिखा के जनाबे ज़ैनब के पास लाए हैं। क्या बीबी आमादा है? बीबी आमादा है। अब नन्हे नन्हे बच्चों ने आस्तीनें पलटी। अम्मा तीर चला के दिखाऊं? अब सुन लेना, खुदा के लिए जंग, तीर चला के दिखाऊं? अब्बास ने कहा दिखाओ। तीर फजाओं में हवाओं को काटता हुआ एक दूसरे से टकराता रहा। नेज़ा चलाया, तबर, तीर, तलवार, खंजर, घोड़े काबा किए, फिर उल्टे मोड़े, फिर सीधे किए, फिर पलक झपकने से पहले सिर्फ धूल नजर आई। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, अना मोहम्मद रुक जाओ, मैं खैबर शिकन की बेटी हूं। ये सारे हरबे आम माएँ देखती है, मजा तो तब है कि सारा लश्कर नजरों पे रुक जाए।
सारे मिलके नजारा टूट कर बोला, अली मौला, अली मौला, भारत निजाम में तोला, अली मौला, अली मौला, लगा है दरी नारा, अली मौला, हैदरी। मैं मन्नू, मेरे लाल सो रहे हो? थोड़ा सा जाग जाना, इसलिए कि या तो इतना ऊंचा बिठाया ना होता या पलक झपकी नहीं होती। तुम्हारा सोना इतना खरा थोड़ी है जो खरीद लिया जाए। वो सिर्फ अली का सोना था जो सोने से भी ज्यादा सोना था। काश तवज्जो किया होता तो लेके आए, कहा पूरे आमादा है, मुकम्मल आमादगी है। कहा बेटे मैं खैबर शिकन की बेटी हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ जो कुएं में उतर के जिनों को मार मार के कुआं पाट देता है। तुम हमें ये हरबे दिखाओगे? मजा तो तब है कि पूरा लश्कर आंखों के जोर पे, खुदा के लिए लहू न कीजिएगा, जोर पे रोक दे। उस्ताद वो होता है जो शागिर्द को सब सिखाए। एक चीज रोक ले, अब्बास दे के पलटे और पलट के कहा बीबी जो मेरा था वो भी सिखा दिया जो बाबा से लिया था। जो मेरा था वो भी सिखा दिया, जो बाबा से लिया था वो भी सिखा दिया है। अगर कोई करीब से भी हमलावर गुजरे तो अब्बास का शागिर्द न कहिएगा। अब सरकारे ओन का एक जुमला सुनाने लगा हूं, ये कहते सरकारे वफा चले, अम्मा की तरफ देख के कहा अम्मा जान मामू तो कह गए हैं कोई सिपाही नहीं गुजर सकता, अगर आपका दोनों बेटा हवा को भी गुजरने दे तो फिर अब्बास का शागिर्द, फिर अब्बास का शागिर्द नहीं, शागिर्द नहीं। लो मैदान जंग की तरफ सारी चीजें छोड़ रहा हूं, मैदान जंग की तरफ आ रहा हूं। दोनों के दोनों अब्बास के सिखे सिखाए। मैदान करबला में हुसैन से कह रहे हैं मामू जाएं, मामू जाएं। हुसैन सीने से लगा के कहते हैं मैं कुर्बान, रुक जाओ। देखिए कोई रोएगा नहीं अभी फिलहाल, मैं कुर्बान, रुक जाओ। फिर इजाजत ली, फिर इजाजत ली, फिर इजाजत ली, फिर इजाजत ली। तारीख बताती है कि 9 से 18 मरतबा इजाजत मांगने आए। फिर हुसैन ने कहा अब्बास आओ सवार करें। जो औन था उसे हुसैन ने सवार किया, जो मोहम्मद था उसे अब्बास ने सवार किया। जुमला तो पहुंचा नहीं या मैं पहुंचा नहीं सका। जो औन था उसे हुसैन ने सवार किया, औन अली की शबीह थे, मोहम्मद ने सवार किया। मोहम्मद की शबीह थे, अली ने सवार किया। औन अली की शबीह थे, मोहम्मद ने सवार किया। दोनों के दोनों मैमून और मुबारक नामी घोड़े पे बैठे। जिनके घोड़े मुबारक हों, मुबारकपुर में भी जुमले पे दाद नहीं मिलेगी। जिनके घोड़े मुबारक हों, जिनके घोड़े मैमून हो, दोनों के दोनों बैठे। अभी एड़ लगाई थी, घोड़ा हवाओं से बात करने लगा। हजरत इमाम हुसैन ने अब्बास के बाजू को पकड़ के पूछा अब्बास कभी मैदान में मोहम्मद और अली को एक साथ जाता देखा है? कहा नहीं। का वो देखो अकबर, ये जुल्म हो रहा है मेरे ऊपर इस वक्त।
محمد اور علی کو جاتے دیکھا ہے کہ نہیں؟ لو دیکھو، لو دیکھو، اب شاہد کے جنگ سنانے کا مزہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دونوں کے دونوں اون میمون پہ، محمد مبارک پہ، حسین کے سامنے سے یوں سیدھا لے کے آئے۔ عرب کی جنگ کی پوری تاریخ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، 21 کتابوں کو نچوڑ رہا ہوں صرف ایک جملے میں۔ حسین کے سامنے سے یوں نکلے اور فوج کے سامنے جاتے جاتے یوں ہو گئے۔ یہ دیکھ لو میری طرف، یوں نکلے، ابھی میں مطلب بتاؤں گا، یوں نکلے اور فوج تک جاتے جاتے دونوں گھوڑے کے پیٹھ پشت یوں مل گئے، دونوں یوں ہو گئے۔ عرب میں جب کوئی یوں پہنچتا تھا نا، اس کا مطلب ہوتا تھا تمہیں گھیر کے ماریں گے۔ لگے گا اتنا نشے ولایت میں ڈوبا ہوا ہوں کہ تمہیں لگے گا کہ تم جنگ دیکھ رہے ہو، جنگ دیکھ رہے ہو۔ دو مصرے سنا رہا ہوں، جب یہ دونوں چلنے لگے نا تو ہر کوئی ٹوکتا ہے، جا تو رہے ہو، چھوٹے ہو، کیا کر کے آؤ گے؟ پتہ ہے کیا کہا؟ مصرے سنیے بیٹھ کے، کہتے کوئی کہے یا شہے کائنات سے پہلے جو پہلے سے جڑا رہے گا اسے ہی بیوی زینب سے پہلے ملے گا۔ کہتے ہیں کوئی کہے یہ شہ کائنات سے پہلے کہ فتح شام کو کرنا ہے رات سے پہلے۔ کہ فتح شام کو کرنا رات سے پہلے۔ میری طرف دیکھتے رہیے گا۔ دونوں گھوڑے حسین کے سامنے سے نکلے تو سوار اور سواری دونوں سیدھے تھے، یوں جاتے گئے، یوں پھیلتے گئے۔ اس کا مقصد عرب میں یہ ہوتا تھا گھیر کے ماریں گے، گھیر کے ماریں گے۔ عمرے تو تمہیں یاد ہے نا؟ اب حوصلہ سنو، حل من مبارز، کوئی ہے تم میں جو ہمارا مقابلہ کرے؟ جملے کا حق ادا نہیں ہوا۔ 9 لاکھ کا لشکر تھا، 9 لاکھ کا لشکر تھا، اور اونو محمد کہہ رہے کوئی ہے، کوئی ہے جو ہمارا مقابلہ کرے، ہمارا مقابلہ کرے، ہمارا مقابلہ کرے۔ ایک بد زبان اور بد نسب نے چھٹی صف سے پکار کے کہا تم ہو کون؟ کہا ہمیں نہیں پہچانتے، ناد علی میں جو اون آیا ہے وہ میں ہوں۔ تک داد دیتے رہو، جملہ بڑا ہے کیونکہ اون کا جملہ ہے۔ میں ممنون مولانا، کہا تم ہمیں نہیں پہچانتے۔ ناد علی میں جو لفظ اون آیا ہے وہ مجسم آیا ہے۔ اس کا مزہ تو صرف شورا لے سکتے ہیں اور بہترین سامع۔ ناد علی میں جو لفظ اون آیا ہے وہ مجسم آیا ہے۔ ناد علی آئی کس کے لیے تھی؟ نبی کے پاس آئی تھی علی کو بلانے کے لیے، کیونکہ نبی پہ وقت پڑ گیا تھا۔ اون نے اپنے آپ کو علی بتایا، حسین کو محمد بتایا۔
نقشہ نظر آئے گا یوسف زیدی صاحب؟ اور عزادار ہے تو حق ادا کیجئے گا زینب کے دلاروں کا. کیونکہ نہ تھک کے میں سناتا ہوں. ایک مجلس تقریباً گھنٹے بھر تو پڑھی ہے، 5-7 منٹ کم، اور پھر بیٹھا ہوں پڑھنے کے لیے. مجھ پہ تھکن دکھ رہی ہے کیونکہ کربلا والے تھکتے نہیں، تھکاتے ہیں. تھکتے نہیں، ہم تھکاتے ہیں. 2003 میں جملہ پڑھا تھا میں نے، آج سے 17 سال پہلے. تم ہمیں ڈراؤ گے، مغالطہ ہے تمہارا، دل میں خواب دیکھ رہے ہو. ہم اگر لڑ نہیں رہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑنا نہیں جانتے. 2003 ابو طالب فاؤنڈیشن کا عشرہ تھا، 7ویں مجلس تھی، 42 منٹ 55 سیکنڈ پڑھ چکا تھا. تب میں نے یہ جملہ پڑھا تھا وہاں پہ پہلی بار، تم ہمیں ڈراؤ گے. جس دن ہم پیدا ہوتے ہیں اس دن ڈر کی چھٹی ہے. لشکری جھنگی والوں ہم سے نہ الجھو، لشکری طیبہ والوں ہم سے نہ الجھو، جو کبھی نہیں لڑے ان کے سپاہ والوں. میں ممنون ہوں آپ لوگوں کا ممنون ہوں. جو کبھی نہیں لڑے ان کے سپاہ والوں، ہم سے مت الجھو، ہم سے مت ٹکراؤ. ہمارے قریب آ کے گدڑ بھبکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نہ کل ڈرے تھے، نہ آج ڈرے ہیں، نہ کل ڈریں گے. کیونکہ ایک ہندو نے ہی، سبھاش چندر بوس نے اپنے سپاہیوں سے جو تیسرا جملہ کہا تھا وہ یہی تو کہا تھا کہ حسین کے ساتھیوں جیسے بن جاؤ جنہوں نے اپنی تاریخ سے لفظ موت کھرچ کے پھینک دیا. ہاں تو بتا دینا، ہاں بتا دینا. ہم سے نہ الجھو، ہم سے نہ لڑو. ہم اگر نہیں لڑ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑنا نہیں جانتے. ہمیں غیبت میں سلمان مزاج رہنے کو بہتر نہ بناؤ. جملوں کی قدر کیا کرو، ہمیں سلمان مزاج میں رہنے کو بخار مت بناؤ. خدا کے لیے ہم سے نہ لڑو، ہم سے نہ لڑو، ہم سے نہ لڑو. ہمارے مقابلے پہ نہ آؤ، ہمارے سامنے کھڑے نہ ہو، ہمارے سامنے کسی میدان میں نہ آؤ، نہ علم کے میدان میں، نہ عبادت کے میدان میں، نہ ریاضت کے میدان میں، نہ لطافت کے میدان میں. کسی میدان میں آنے کی ضرورت نہیں. اور یاد رکھو اگر کہیں لڑنے بھڑنے کا من ہو تو عام دنوں میں جھگڑ لینا، 2 مہینے 8 دن نہیں، کیونکہ ان دنوں میں ہماری عورتیں بھی چوڑیاں نہیں پہنتی. میں پڑھا تھا، 17 سال ہو گئے. ان دنوں میں ہماری عورتیں بھی چوڑیاں نہیں. کبھی کبھی ان جملوں پہ بولا کرے آپ. ان دنوں میں ہماری عورتیں بھی چوڑیاں نہیں پہنتی. ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے اسے اپنا کہہ کے پڑھا ہے. لیکن ایک غلطی کر دی، انہوں نے یہ پڑھ دیا کہ ہماری عورتیں مرد بن جاتی ہیں. نہیں، ہماری عورتیں ہی رہتی ہیں. کیونکہ عورتوں کا کمال یہ نہیں کہ اسٹار لگا کے میدان میں جائے، عورتوں کا کمال اس میں ہے کہ مجاہد بنا کے میدان میں جائے. مشکل کی سب کی حل کرو، مشکل نعرہ حیدری، بابا سے بلند سلام. ان دنوں میں ہماری عورتیں
عورتیں بھی چوڑیاں نہیں پہنتی ہیں. ہم سے نہ الجھنا, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ابھی دیکھو زینب کے دلاروں نے کیا کیا. حل من مبارز کوئی ہے؟ کوئی ہے جو مقابلے پہ آئے؟ تم ہو کون؟ کہ میں ہی وہ ہوں جس کا نام ناد علی میں آیا ہے اور وہ اون مجسم ہو کے آیا. چھوٹے کی طرف متوجہ ہوا. آپ کون؟ لطیف جملے پہ آپ نہیں بولے. تم کی حیثیت کاٹی. آپ کون؟ اب سننا تعارف ذرا سا طولانی ہے لیکن بڑا مزیدار ہے. محمد نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا تم اگر پہچان سکتے ہو تو لو ہم بتائے دیتے ہیں. تم نے کبھی ہمارے نانا کو لڑتے نہیں دیکھا ہوگا, آج حسرت پوری کر دوں گا. سلامت رہے. تھوڑا سا اور پڑھ دوں. ہمارا کام چھوٹ جایا کرتا تھا. یہ سب سننے مننے کا عادی نہیں ہوں, سنانے کا عادی ہوں, سننے کا بالکل نہیں. فقرہ کیا ہے؟ یوں سیدھے گئے, یوں اون نے اپنا تعارف کروا دیا, محمد نے اپنا تعارف کروا دیا. 1000 بندوں سے اکیلا لڑتا تھا. نام تھا سمرا, کسی آوارہ شجر کا تھا. آل محمد کے مقابلے پہ جو آئے اس کا شجرہ تو ہوتا ہے خراب. پھر امتحاناً نہیں, ولایتاً ایک جملہ کہوں گا. آل محمد کے مقابلے پہ جو بھی آئے, جہاں بھی آئے, جس حالت میں آئے, اس کا شجرہ ہے خراب. وہ ایمان سے باہر ہے, اب چاہے تھا یا تھی. تو سمرا دشمن کا نام ہے. مولا کے زخم لگنے پہ جتنا روتے ہو, آج مارنے پہ اتنا ہی خوش ہونا. ہاں میں اب چہرے دیکھوں, تیار ہونا میرے لال. ہاں شاد بات, ٹیک چھوڑو, نوجوان ہو, دیوار کے میرے بھائی کیا طریقہ ہے؟ ابھی تو پہ جوانی بھی نہیں آئی ہے, ابھی تو تم پہ جوانی نہیں چڑھی ہے یار. اور میں انہوں محمد سنا رہا ہوں پھر بھی ٹیک لگائے ہوئے ہو. کیا جذبات پہ منو پانی پڑ چکا ہے؟ یہ باتیں مچھلیاں نہیں پھڑکاتی. خدا کی قسم جم جانے سے باڈی بنتی ہے, دماغ نہیں. دماغ بنانے کی کوشش کرو. مچھلیاں پھڑکنی چاہیے, اندر اتنا جوش آنا چاہیے کہ اگر اس وقت شمر آ جائے تو خدا کی قسم یوں پکڑ. میں جنگ سنانے کا اس تصویر سنائی. اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت, تمہار لعنت. یہ پکڑ کے میں تو کوئی تلوار بھی نہیں لوں گا, خدا کی قسم یہ عالی کہہ کے پوری انگلیاں گلے میں اتار دوں گا اور پھر کہوں گا مولا خیبر میں ایسی اتری تھی, آپ کے صدقے ہم نے بھی اتار دی. اب سننا, سمرا آیا, 1000 بندوں سے لڑتا تھا, چھٹی صف سے نکل کے آیا. محمد نے اون سے کہا بھیا جاگنا, بھیا شکار آ رہا ہے. ڈالو بھیا شکار آ رہا ہے, کون کرے گا, کون کرے گا. وہ جملہ مکمل ہونے
जुमला शिकार पे छोड़ देते हैं जिस तरफ आ जाए। जिस तरफ आ जाए शिकार पे छोड़ देते हैं। खुदा के लिए जंग के हरबे को समझिएगा। पहली बार हाथ जोड़ रहा हूं नौजवानों, तुम्हारे सामने भी, बुजुर्गान आपके सामने भी, उलमा के सामने, खुतबा के सामने, जाकिरीन के सामने, शोरा के सामने कि भैया जुमले की कदर कर लीजिएगा, लाज रख लीजिएगा, क्योंकि इस जंग का सबसे बारीक नुक्ता है कि जिसके सामने आ जाए वो शिकार कर ले। औन बड़े थे, मोहम्मद छोटे थे। शिकार समरा चलता हुआ मोहम्मद के पास आया, 1000 से अकेला लड़ता था, मोहम्मद के पास आना बता रहा है, डरा हुआ आया है। अभी एक जुमला आएगा, इसे मिर्जा दबीर ने भी नकल किया है मरसिए में। सिर्फ उस जुमले का नशा लीजिएगा। मेरे ऊपर तो चढ़ा हुआ है बुरी तरीके से, क्योंकि मैं तो कहता हूं छेड़ो मुझे ना आज, हटो मैं नशे में हूं, मुझसे ना कोई बात करो मैं नशे में हूं। अरे बुग़्ज़ अली में जितने कलेजे कबाब हैं तश्तरी में लाके रखो, मैं नशे में हूं। अब आप सब की तवज्जो मुझे चाहिए और बहुत चाहिए। आया मोहम्मद के पास, मोहम्मद के पास आया, इसका मतलब कि डरा हुआ, वरना औन के पास आना चाहिए। बड़े औन थे, मोहम्मद के पास आया। एक जुमला होगा और कई 100 हमले होंगे, एक जुमला होगा कई 100 हमले होंगे। मोहम्मद के पास आके कहता है तुम किस घराने के हो? कहीं खदीजा के घराने के तो नहीं हो? मोहम्मद ने कहा खामोश, भाईजान बड़े भैया अकबर को बुलाइए। हमारे घराने की औरतों का नाम लेगा। क्या क्या खुदा की कसम लतीफ जुमला है। उसने बीबी खदीजा का नाम लिया, गैरत है गवारा न किया। मोहम्मद के पास आया था कि भाईजान बड़े भैया को बुलाइए। इस गुस्ताख को वही जवाब देंगे जब ये तेवर देखे ना का इतनी सी जसामत में इतनी बड़ी बड़ी बातें पलट के का पहचाना नहीं। अली छोटा भी हो तो असदर चीर देता। क्या तुम थक चुके हो? मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? चलो इस जुमले पे तुम्हारी समात बीबी ज़ैनब की अदालत में गिरवी रखता हूं। यहां से लेके हर बंदे की समात तुम खड़े होके मुझे दाद दो। दाद छोटी होगी, जंग का ऐसा नक्शा पेश कर रहा हूं। और गिरवी रखी, हक अदा करना, छोड़ा लेना। कहो भाईजान जरा बड़े भैया को तो बुलाइए। इस गुस्ताख ने हमारी नानी का नाम लिया है। का इतनी सी जसामत में ये तेवर, काली छोटा भी हो तो कल्ले अदर चीर देता है। एक मर्तबा वो अपने जोम में पलटा, पलटने के बाद कहता है फौजियों पलक झपकाओ कि मैं मोहम्मद का सर लेके आया। 9 लाख के सामने सीन पे जोर देके मोहम्मद खड़े हुए और कहा पलक न झपकाना। ये रहा।
10,000 लश्कर से लड़ने वाला समरा किसी आवारा शजर का था, आ गया इनके सामने लड़ने के लिए। आवारा समर पे ताज्जुब न करना, याद रखो हुसैन के सामने अहले सुन्नत भी लिखते हैं कि हुसैन के सामने जो लश्कर आया था 9 लाख का 9 लाख, वो सारे छटे हुए हरामजादे थे। नहीं, जब कोई बड़े जुमलों पे बड़ी आहिस्तगी से दाद देता है ना, तो फिर जुमला कहने का दिल नहीं रहता। उस अहले सुन्नत ने 2 जुमले लिखे हैं, दोनों सुन लो। पहला सुना दिया, तीसरा सुनाऊंगा ही नहीं। वो कहता है जितने भी आए थे छटे हुए हरामजादे थे। जब उससे पूछा गया उनकी तरफ से जो घोड़े आए थे वो क्या थे, क्या वो घोड़ों के उम्र साथ थे। शिमर का घोड़ा घोड़ों का शिमर था, शिमर का घोड़ा घोड़ों का शिमर था, और वो सारे के सारे खराब शजरे वाले घोड़े थे। उससे पूछा गया दलील, का हुसैन के बदन पे चढ़ गए, अब भी दलील मांगो। कल थोड़ा वक्त से आइएगा आप, इसलिए ये जंग मैंने आधी ही पढ़ी है और आधी से भी कम पढ़ी है, ठीक है। जितने मवाद मैंने दे दिए ना, इस पे अशरे तैयार होंगे, ये भी याद रखिए। मिनट मिनट में आपको एक कीमती जौहर मिला है, मिनट मिनट पे। हाँ? तो कल सरकारे सज्जाद ने जो जंग की प्लानिंग की थी वो मुझे सुनाना मकसूद है, और परसों सरकारे वफा, और उसके बाद खुदा हाफिज। फिर आपका इलाका, आपकी आज़ादारी, जनाब सैयदा की आमद, बस इसी में गुम रही है। मलकुल मौत आए तो उसे भी हैरत हो, ये लोग हैं क्या। हुसैन में इतना खो जाइए, हुसैन में इतना रच बस जाइए। कल बताऊंगा कि कैसे रचना और बसना चाहिए, हुसैन में कितना खोना चाहिए। कम से कम मेरे भाई इतना तो खो जितना मिस्र की काफिरा औरतें यूसुफ में खोई थी। कि कट उंगली जाए पता भी न चले। लिहाजा अज़ाए हुसैनी की हिफाजत हर आज़ादार की जिम्मेदारी है। और ये भी बता दूं, कल मैंने तबर्रुक के सिलसिले से पढ़ा, तो हो सकता है कुछ लोगों को मुगालिता हो, ये यही नहीं, यूसुफ ज़ैदी साहब से पूछे, पिछले साल बनारस में भी पढ़ चुका हूँ। दौरे हाजिर में जिस चीज की जरूरत होगी मैं पढ़ूंगा, और डंके के चोट पे पढ़ूंगा। क्योंकि मौलाए कायनात ने कल जो वाकया मैंने सुनाया, मौलाए कायनात ने फरमाया था कि खलीफा 2 फाका और कर लेंगे लेकिन इस्लाम की शान घटने नहीं। और दूसरी बात, अगर इस वजह से तबर्रुक बंद किया गया है कि गरीबों की दिल आजारी हो, तो मुझे इंसाफ से बताओ, आओ माइक पे हुसैन के मामले में नदामत कभी नहीं उठाना, शर्मिंदगी नहीं होती हुसैन के मामले में। जब मौला सादिक आते थे तो क्या करते थे, मश्क टांग लेते थे करबला में, और सबसे दूर से पानी लेके आते थे। उन्होंने तो शर्मिंदगी नहीं उठाई। तुम ऐलान करो तुम में से कौन गरीब है कि कल मेरे घर मजलिस है, मजलिस के बाद पानी बांटूंगा। वो बंदा लानती है जो सैयदा के महर पे राजी ना हो। लानती है। काहे की गुर्बत, लुट जाओ हुसैन की राह में, लुट जाओ हुसैन की राह। इसलिए कि तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो गरीब हूं, हुसैन घरों की चार दीवारी के अंदर भी देख रहा है। और अगर वाकई गरीब हो, बांटो पानी। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि जितने लोग नान के तबर्रुक में नहीं होंगे उतने पानी के तबर्रुक में होंगे। और लोग ये कह कह के जाएंगे कि अगर नहीं गया तो लोग कहेंगे गरीब की मजलिस में नहीं आया। अरे पानी बांट रहे हो ना, ये जनाबे सैयदा की मेहर है, बांटो, नामे हुसैन पे बांटो।
یہی تو آیت اللہ کمپانی نے کہا تھا، اور عبداللہ مامخانی نے بھی، میرے بیٹے غربت کی وجہ سے مجلس نہ بند کرنا، چاہے پانی بانٹنا پڑے۔ اور تم انصاف سے بتاؤ، زینب علی کی بیٹی تھی نا، اگر چاہتی تو تخت بلقیس منگا لیتی اور پھر پہلی مجلس کرتی، اگر حکم دیتی تھی عرش نیچے آتا پھر مجلس ہوتی، لیکن پہلی مجلس زمین پہ بیٹھ کے زینب نے کر کے بتایا، غربت کی وجہ سے مجلس نہ سمیٹ لینا۔ میں کوئی جناب والا اطفال اول کا بچہ نہیں ہوں جو مجھے پڑھا کے بھیجا جائے، میں عزاداری میں سمجھوتا نہیں کر سکتا، سیدھی سی۔ آپ نے الگ طریقے سے سوچا، یہ اچھی بات ہے، لیکن اسے اور بہتر طریقے سے سوچ سکتے تھے۔ یہ اعلان کرتے کہ تبرک بھی غریبوں کے گھر کا ہم بانٹیں گے۔ امیر ہونے کا کوئی فائدہ ہے نہیں، بہت چپکے سے کہہ رہا ہوں، زور سے سن لیجئے گا، اور بہت سارے فائدے ہیں۔ مولانا دونوں بات خود ہی کہہ رہے ہیں، کوئی فائدہ بھی نہیں اور بہت فائدے ہیں۔ کہ یہیں پارٹیوں میں لٹاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں، اور حسین کی راہ میں خرچ کرو گے تو بہت فائدے ہیں۔ دیکھو، کسی کی ڈیوڑی پہ مجلس بند نہیں ہونی چاہیے، مجلسیں ہوں، پانی بانٹو۔ اس لیے کہ بی بی زینب نے بھی پہلی مجلس کی، کچھ نہیں بانٹا۔ میں نے 4 سال مولانا تعاقب کیا، 4 سال، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم غریب ہو کے کچھ بانٹیں اور زینب امیر کی بیٹی کچھ نہ بانٹے۔ ایک عالم کے پاس نجف میں یوں دونوں زانو تہ کر کے بیٹھ گیا، میں نے کہا کتابوں سے باہر گیا، سرکار آپ بتا دو۔ انہوں نے کہا یہ ممکن ہے کہ زینب کچھ نہ بانٹے۔ اب جملہ سن لینا اس عالم کا، صحن میں باب قبلہ جہاں ہے وہیں پہ اس عالم کے سامنے یوں بیٹھا ہوا تھا اور پوچھ رہا تھا کیسے ممکن ہے کہ زینب تبرک میں کچھ نہ بانٹے۔ انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں کہ نہ بانٹے، زینب نے پہلی مجلس میں مجلس بانٹا ہے۔ زینب نے پہلی مجلس میں مجلس بانٹا ہے۔ کسی نے عشرہ لے لیا، کسی نے عشروں پہ عشرہ لے لیا، کسی نے علم اٹھانا لے لیا۔ یہ زینب بی بی کا کرم ہے، نہ ایسا سوچا کرو۔ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں تمہارے سامنے، ہم کبھی کبھی سخت باتیں پڑھ جاتے ہیں کیونکہ نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں، کیسے کیسے مزاج دیکھتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، دیکھو مجھے 4 بات سنا لینا، میں سن لوں گا۔ کبھی بی بی زینب کے کام میں کوئی بات نہ، تمہیں پتا نہیں تم یہاں جمع ہوتے ہو زینب کے دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ تم روتے ہو، تمہیں کوئی تازیانہ تو نہیں مارتا نا؟ جملہ سن سکتے آپ بی بی زینب کا، میں آپ کو سناتا ہوں۔ کبھی احسان بی بی زینب کے سامنے، احسان جناب زینب کے سامنے سر نہیں اٹھا پاؤ گے۔ آل محمد کے گھرانے کا اصول تھا، ایک بچہ بھی نکلتا تھا نا تو سر پہ بادل سایہ کیے ہوتا تھا۔ جناب زینب سے پوچھا گیا وہ بادل کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا اِنَّا لَمَسْنَا الْحَقَّ لِنُجْلِسَ الْمُؤْمِنِينَ بِظِلِّ الْجَنَانِ۔ ہم دھوپ میں اس لیے بیٹھے تاکہ چاہنے والوں کو جنت کے سائے میں بٹھا سکیں۔ تم کیا سوچ رہے ہو میرے بھائی؟ آج میرا دل پھٹا۔ میں تمہیں
क्या क्या बताऊं, बस यही कहूँगा मौला का छोटा सा नौकर हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने। कभी मजलिस पे एतराज नहीं, मातम पे एतराज नहीं। कोशिश करो ऐसी मजलिस हो कि ज़ैनब अपनी अम्मा से कहे, अम्मा कैसे रो रहे थे ये, अम्मा जब मैं रोती थी कोई ताजियाने मारता था, कोई नेज़े की हनी चुप। तुम्हें पता है आज मसाइब नहीं, आज तुम्हें समझाऊंगा ताकि आज के बाद फिर कभी हिम्मत न तुम कर सको न तुम्हारा दोस्त कर सके। तुम्हारी बीवी ज़ैनब पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रही ना, कभी पुश्त के बल सो ही नहीं सकी। सो सकी। किसी खतीब किसी आलिम से पूछते क्यों नहीं सो सकी, पीठ पे इतने नेज़े चुभाए गए थे। हक़ गिरिया अदा करो मेरे नौजवानों, पीठ पे नेज़े इतने चुभाए गए थे कि पूरी जिंदगी बीबी ज़ैनब पुश्त के बल सो नहीं सकी। आओ एक जुमला तुम्हें सुनाता हूँ और उसकी वजाहत करता हूँ। एक जुमला, अपनी आवाज़ों को रोको, मिल के पुरसा देंगे भाई, मिल के पुरसा देंगे। आज हमारे मुक़द्दस उलमा ने अपनी किताबों में लिखा है, घर जाके ज़रूर सुनाना इस मसाइब को। लिखा है कि अगर किसी पाकीज़ा औरत के ख्वाब में कोई नूरानी बीबी आए ना, तो वो ये तय ना करे कि ये बीबी ज़ैनब है, ये बीबी फ़ातिमा है, ये बीबी सकीना है। वो लिखते हैं हर बीबी के पहचान का तरीका अलग है। अब रोएंगे, कहते अगर हाथ पहलू पे हो तो हुसैन की अम्मा फातिमा। यही हक है, यही हक है मुबारकपुर वालों। बिलक बिलक के रो और साथ में कहते रहो हाय हुसैन तेरा मुकद्दर। मेरे मौला आपकी किस्मत। पहला फिक्रा, हाथ अगर पहलू पे हो तो हुसैन की अम्मा। सुन लिया आपने आसानी से। मैं 10 ऐसे वाक़यात दिखा दूंगा जब मुक़द्दस बीबियों के ख्वाब में बीबी फातिमा आई हैं और उन्होंने जब नकल किया तो यही कहा हाथ पहलू पे था। अल्लाह जाने उम्मत ने कैसे पसली तोड़ी। अब आओ इससे ज्यादा मातम के लिए आमादा हो जाओ, क्योंकि जुमला अजीब व गरीब है कि अगर हाथ पहलू पे हो तो हुसैन की अम्मा फातिमा का, अगर सर से खून बह रहा हो हुसैन की बहन ज़ैनब। अगर चेहरा लहू लुहान हो, सर से लहू बह रहा हो, हुसैन की बहन ज़ैनब। अथर भाई वादा रहा, मेरे भाई वादा रहा, घर तक रोते हुए जाओगे, घर तक। क्या कहा? अगर सर से खून बह रहा हो, चेहरे से लहू बह रहा हो, हुसैन की बहन ज़ैनब। अब वजाहत सुन लो, बस एक वजाहत करूंगा। जनाब ज़ैनब लुट के मदीने आई। मुस्लिम की बहन उम्मे लुक़मान ने पूछा, बीबी हाथ में रस्सी बांधी गई जख्मी है, बाजुओं में रसन बांधे गए जख्मी है, गले में रस्सी बांधी गई जख्मी है, पीठ में नेज़ा चुभोया गया जख्मी है। बीबी चेहरे पे जख्म कैसे आए? एक मरतबा बीबी ने पलट के पूछा, खुदा की कसम क़यामत आ गई मदीने में, पलट के पूछा, ए उम्मे लुक़मान अगर कोई तुम्हारे चेहरे पे पत्थर मारे तो क्या करोगी? यही हक़ गिरिया है, मिल के रोया करो। क्या करोगी? क्या जल्दी से अपना हाथ चेहरे पे रखूंगी, क्या जिसका हाथ पसे गर्दन। छोड़ दिए मैंने मसाइब, बहुत गिरिया किया आपने। फिर से नौजवानों सुन लेना, छोड़ दिए। इसे दोहरा लेने दो, तीसरा नहीं पड़ता, लेकिन इतना जरूर पूछूंगा, मेरे भाई तुम सुन के इतना हो रहे हो, जिस सज्जाद ने
चेहरा सारा क्यों जख्मी? एक जुमला तुम्हारे मौला सज्जाद का सुनाऊंगा और समेट लूंगा, तीसरा पढ़ता ही नहीं। बीबी चेहरा क्यों जख्मी है? कौन लुकमान ये बताओ, अगर कोई चेहरे पे पत्थर मारे कैसे बचोगी? का जल्दी से चेहरे पे हाथ रख लूंगी। का जिसके हाथ पसे गर्दन बंधे हो। 6 लाख औरतें पूछती थी इनमें ज़ैनब कौन है, और बेहया औरतें पत्थर मार के बताती थी वो हुसैन की बहन। वो सैयद सज्जाद ने कहा कूफे में इतने पत्थर बरसे कि अगर इमामत की निगाह से न देखता तो पहचान न